व्यूअर्स, आज मैं अपने पुराना जो मेरे गरीब दिनों का दोस्त, अब तो वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, उनसे मिलने आया। तो आज मैंने कहा इसी पे व्लॉग बनाता हूँ। माई ओल्ड गुड फ्रेंड ओरिया मकबूल जान। ओरिया, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का साथ आप करें। बड़ी ग्लैड टू सी यू आफ्टर मेनी इयर्स। बहुत अरसे के बाद तशरीफ रखे। ओरिया, कहने को तो अब बहुत सी बातें हैं। वो कहते हैं, मुनीर नियाजी का शेर है, किस दा दोस्त सी ते किस दा नहीं सी, ए गला हुण करन दिया निन, वेले लग गए तोबा वाले, रातियां होके भरन दिया निन। मुझे याद है आपने मार्च 80 में यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान ज्वाइन किया एज लेक्चरर। मैं वहाँ 6 महीने पहले ज्वाइनिंग दी थी। फिर इकट्ठे फ्लैट्स में रहे। आपने शादी करके अकेले हो गए, और क्या दोस्त थे, अब सब बिछड़ गए। और फिर आप यू बिकेम अ DMG ब्यूरोक्रेट, फिर बलोचिस्तान में पोस्टिंग। तो कहने को तो बहुत सी बातें हैं। मेरा पहला सवाल ये है ओरिया साहब, आपने ये जो जिंदगी गुजर गई, मोर और लेस दोनों 70 साल में जा रहे हैं, इस जिंदगी को कैसा पाया? एक मुख्तसर जवाब मेरे व्यूअर्स को। पहली बात तो ये है कि जिंदगी बजाते खुद जो है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होता। आपने उसको देखना होता है कि ये कैसी जिंदगी है, और आपने उसको लम्हा बलम्हा जो है आपने उसको एंजॉय करना होता है। अगर आप लम्हा बलम्हा एंजॉय नहीं करेंगे तो आप जिंदगी के हाथ में मर जाएंगे, उसके रास्ते के ऊपर आपकी मैयत आ जाएगी। मतलब मैंने जो 3 महीने जेल के गुजारे हैं, मैंने उसको भी एक एक लम्हा मैंने उसको एंजॉय किया है। और उसके अंदर जो लोग थे, जो वहाँ के मशक्ती थे, फिर मैंने उस तरह लिखा भी बहुत कुछ है। बलूचिस्तान का जो है वो तो बहुत ही मुझे। और ये सब यहाँ इंटरप्ट करता हूँ, अभी आप केस में फंसे, अल्लाह खैर करे। लेकिन मुझे याद है आपकी मारी 1-2 जगह जब लड़ाई होती थी, आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी को नहीं बोलने देते थे कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी। और हम जरा उस वक्त लेफ्टिस्ट थे, मैं था, बरकत साहब थे, 1-2 और थे, और आप फिर इस बात पे बहुत गुस्से हो जाते थे कि देखें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। तो ये बाद में तो खैर अभी कई सवाल, ये जो आपके साथ हुआ, मैं तो आपका पुराना सारा माजी जानता हूँ, मुझे दुख हुआ। तो खैर अभी हालात ठीक हैं जी, हालात अब बहुत बेहतर है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से सबसे जो अलमी की बात पता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सरहदें हैं। ये हमने पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी 2 सरहदें हैं। एक पाकिस्तान की वैसे बाउंड्रीज हैं, एक है पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें। और उस नजरियाती सरहदों के कुछ खुद साख्ता ठेकेदार हैं। उन खुद साख्ता ठेकेदारों ने बेसिकली पाकिस्तान में अवाम का जीना दोबर कर दिया। जो भी उठता है वो खड़े होकर कहता है कि जी मैं चूंकि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का मुहाफिज हूँ, इसलिए फला आदमी जो है ये गद्दार है, ये महब वतन नहीं है। और इसको फिर पाला है खास तौर पर कुछ लोगों ने जिनके मफादात थे। उस वक्त जब हम पाकिस्तान से तो मोहब्बत करना जाहिर बात है, एक नेचुरल सी मादरे वतन से मोहब्बत जो है नेचुरल है। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपका मुतालिया जो है यकीनन आपको बताता होगा कि ये सबसे बोधा रिश्ता है जो मादरे वतन का रिश्ता है। जिस दिन ये माँ घास नहीं देती ना जानवरों को, ये पीने का पानी नहीं देती इंसानों को, लोग इस माँ पे लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की माँ जाके पता कर लेते हैं। ये जो एरियंस हैं बड़े सगीर पाक में आए हैं, ये एशिया कोचक में होते थे, सेंट्रल एशिया में। जब वहां पर गोभी डेजर्ट बनना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा अब तो माँ के साथ नहीं रह सकते, कोई माँ के साथ ना कहत में रहा है, ना बीमारी में रहा है, ना उस तरह। तो पाकिस्तान। और ये साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर रहे, फिर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, लेकिन आपने ये अपना क्रिएटिव काम, ड्रामा राइटिंग, नज़्में ये रखा। डिड इट गिव यू स्ट्रेंथ? देखिए मेरी बात ये है कि मैं बुनियादी तौर पर शायर हूँ। आपको याद होगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरी नज़म जो थी वो हफ्ते में अदबी सफ़ा आता था, उस पर वो छपती होती थी, वो सारे लोग जानते थे, तो मुशायरे होते थे, उसमें जाया था। तो शायरी ऐसी चीज़ है कि जो आप कहीं भी हो ना, आपको आपसे लिखवाती है। शायरी जो है ये इसके लिए कोई नीयत बांधनी नहीं पड़ती। आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप पे शेर नाज़िल हो रहा होता है, आप किसी से गुस्से में तब भी शेर नाज़िल हो रहा होता है। लेकिन हुआ ये था कि जिस वक्त मेरी शायरी की किताब आई है 1988 में, तो बड़ी दुनिया आई थी उस समय।
تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جس طرح کی شاعری کرتے ہو نا، یہ ایک اسکرین پلے ہے، اس میں سینیریو ہے، اس میں ڈائلاگ ہے، تو تم ڈرامہ لکھا کرو۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہمارا دوست ہوتا تھا مصطفیٰ منظور، وہ ٹی وی کا جی ایم تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا کہ آپ ڈرامہ، تو پھر میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا۔ ڈرامے کے اندر بھی پھر بہت ساری باتیں جو تھی وہ بندہ کہہ دیتا ہے، جذبات کے اندر بھی، باقی چیزوں کے اپنا اظہار کر لیتا ہے، معافی ضمیر بیان کر لیتا ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد مجھے اس کی شدت سے ایک طلب محسوس ہوئی کہ مجھے کھل کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت بڑی جس سے گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ تو میں نے ابھی میرے 16 سال ٹی وی اس کے رہتے تھے نوکری کے، تو میں نے کالم لکھنا شروع کیا، اور پہلے تو وہ میں کہتے بلوچستان میں پوسٹڈ ہے، تو وہاں تو بیچارہ ویسے طبیعت خراب ہے، بیچارہ خوار ہے، تو غصہ نکال رہا ہے، اس کو نکالنے دو۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد میں لکھتا گیا، اور میں نے بڑی مستقل طور پہ میں نے 16 سال نوکری کے کالم لکھے، اور اس کے بعد بھی لکھے۔ اوریا صاحب، آپ اے سی چمن رہے، اے سی پشین رہے، ڈپٹی کمشنر سی پی، میں آپ کے پاس ریگولر آیا کرتا تھا۔ بلوچستان کے بارے میں آپ کا ان سروس شروع ٹیچنگ کی، یہ کیوں اتنی بدامنی ہے؟ کیسی یہ حل ہوگا؟ جو بدامنی میں سمجھتا ہوں بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، بلوچستان کا مسئلہ صرف 1 گھنٹے میں حل ہوتا ہے، 1 مہینے میں تو ڈیفینیٹ ہے۔ اب آپ مجھے 1 مہینہ دیں، لیکن جو میں حکم نامہ جاری کروں یا جو میں کام کروں اس کے درمیان رکاوٹ کوئی نہ آئے، اگر میں امن نہ لا سکا تو مجھے ہینگ کر دیا جائے۔ 6 جولائی 1977 کو ضیاء الحق آیا تھا، حیدرآباد سازش کیس کے اندر لوگ تھے، بے شمار لڑکے جو تھے وہ وہاں پر اس کے اندر جیل میں تھے، کچھ لڑکے تھے جو افغانستان چلے گئے تھے، کچھ پہاڑوں پہ تھے۔ ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے بے شمار لوگ جو تھے 1-2 سال کے بعد یونیورسٹی میں پڑھنے آ گئے تھے، یہ اسلم تھا، اشرف اللہ تھا، دوسرے بہت بے شمار لوگ تھے، کچکول علی، سب پڑھ رہے تھے وہاں پر۔ یہ لوگ اتنے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے تھے کہ 6 جولائی 77 سے لے کے اکبر پکٹی کے اس واقعے تک بلوچستان کے اندر ایک بھی ڈکیتی کا کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ اتنا پرسکون سوسائٹی تھی، یہ جس جگہ پہ یہ جعفر ایکسپریس، اور مجھے یاد ہے 15 لیوی والے سارا ڈسٹرکٹ کنٹرول کرتے ہیں، 15 لیوی۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے کے پورے اس بولان پر کم از کم 100 جگہ پہ لوگ پکنک منانے بیٹھے ہوتے تھے، جن میں فیملیز بھی شامل ہوتے تھے۔ 1 بجے رات تک زیارت کے بازار کھلے ہوتے تھے۔ فلورا کا فرا ہوٹل کے سامنے آپ کو یاد ہوگا آئس کریم والا مدتوں وہاں پر، اور ریگل سینما فلم دیکھ کے رات کو 12 بجے فلم دیکھ کے آتے تھے، اور پیدل جایا کرتے تھے یونیورسٹی کے اندر۔ تو یہ بڑی صورتحال تھی۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو خراب کیا۔ ہم جو ہیں ہم اپنے طور پہ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جس سے یہ خراب ہوتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس پورے کے پورے علاقے کے اندر اپنی رٹ اپنے حساب سے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ وہ ان کی رٹ جو ہے وہ ان کی ٹرائبل رٹ ہے، وہ بڑی پرانی چلی آ رہی ہے۔ 2 بندے تھے، ایک تھا رابرٹ سنڈیمن اور ایک تھا جان جیکب۔ یہ لوگ جو تھے انہوں نے بلوچستان کے اوپر اسٹریٹجی دی تھی کہ کیسے بلوچستان کو فتح کیا جائے۔ تو جان جیکب نے کہا تھا کہ میں فتح کرتا ہوں، ہم فورسز لے کے جاتے ہیں۔ تو کیپٹن شوورز جو تھے وہ خجک میں جا کے لڑے تھے، 250 بندے مارے گئے تھے۔ سنڈیمن نے کہا تھا ہم بلوچ سرداروں کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس کی فارورڈ پالیسی، آپ تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں، آپ پڑھاتے رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھاتے رہے، پی ایچ ڈی کے، فارورڈ پالیسی نے بغیر ایک گولی چلائے پورا بلوچستان جو تھا ان کو انگریز کو دے دیا۔ یعنی 103 سردار تھے جو کہ اس کے اندر تھے خان آف قلات کے پاس، جن میں سے 101 جو تھے وہ رابرٹ سنڈیمن کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس کے پاس ایک سردار موسیانی اور ایک پتہ نہیں کون رہ گیا تھا، اور اکیلا رہ گیا۔ اور نواب صاحب کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ 2 دفعہ ملا، میں تو ویسے بھی عزیز مفتی مجھے لے جایا کرتا تھا، تو نواب صاحب کی کوئی یاد کوئی؟ دیکھیے، میں نواب صاحب سے ملا تھا جب میں لیکچرر تھا، اور آپ دیکھیں کہ میں لیکچرر بالکل نیا 22-23 سال کا لڑکا، اور نواب صاحب اس وقت بھی گورنر رہ چکے ہوئے تھے، اور آپ سوچیں کہ وہ کھانے پہ ان کا کھانا تھا بہت بڑا دسترخوان ہوتا تھا، تو پلیٹ وہ کپے لگاتے، تو پہلی ملاقات کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو کلاؤڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنی ٹانگ لمبی کر لوں آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے تکلیف ہے ٹانگ کی۔ تو میں نے کہا ٹھیک، میرے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ اتنی بڑی علمی شخصیت تھی، اتنا زیادہ علم تھا اس شخص کے اندر، اس طرح وہ ٹرائبل سوسائٹی کو، باقی سوسائٹی کو جانتا تھا، لیکن اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا گیا، کبھی کلپروں کو پیسے دے کے کھڑا کیا گیا،
یعنی زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا گیا تھا، اسلحہ لے کے دیا گیا تھا، اور بھی لوگ بہت ویری سیڈ۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ دقت ہے۔ اور میں نے ایک دن میں نیشن میں لکھتا تھا، میرا ایک آرٹیکل تھا نواب صاحب از لائف اینڈ ورک، اور میں نے لکھا تھا کہ آج کے بعد بلوچستان کا پرامن رہنا آئی ڈاؤٹ۔ پورا پیپ رہا تھا گرد باز نواب صاحب کی شخصیت کے اوپر 13 ایپیسوڈ کا ایوب کوثر نے نواب صاحب کا رول ادا کیا، اور بڑا پرو فیڈریشن تھا۔ جی ہاں، پرو فیڈریشن، اونلی پرو پاکستانی بلوچ۔ اور یہ صاحب آج کل بڑا خوبصورت آپ کی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، تو آج کل کیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو میں اصل اسٹڈی وہ دیکھتا ہوں جی ہاں۔ پورا جو ہے نا، اچھا یہ آپ کی اسٹڈی ہے؟ یہ بیسیکلی لائبریری ہے، اسٹڈی وہ تھی یہاں پہ نہیں مطلب لائبریری بھی تو اسٹڈی ہو سکتی ہے نا۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ انہی کتابوں کے درمیان میری زندگی، آج کل میں کچھ 2-3 سیریس کام کر رہا ہوں، بہت سیریس قسم کے، اور 3-4 کتابیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، جو انشاءاللہ اسی سال کے اندر آ جائیں گی۔ گریٹ۔ آفٹر لانگ ٹائم آج اپنے یار کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، اور آج ویلاگ اسی پہ، اور میری یہ دعا ہے کہ اوریہ صاحب اللہ آپ کو تندرست اور عزت صحت سے رکھے، اور پرانی یادیں جب آپ ریوائیو کرتے ہیں تو کیا بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشیاں آپ جتنے زندگی میں ایڈوانس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خوشیوں کا دائرہ کم ہے۔ جی آپ پوری زندگی کے اندر نا کن صاحب، آپ نا جو کہتے ہیں موجود مومنٹ ویئر یو لیو، اگر اس کو انجوائے نہیں کرتے نا تو آپ کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہی لمحہ موجود جس کو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یاد ہے کیا ہماری تنخواہ تھی کوئی 1100 روپے، 900 روپے تھی، باقی تھوڑا سا الاؤنس ملتے تھے پہلے جب آئے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ ہم وی آر دا ریچسٹ پیپل۔ آپ نے تو 900 روپے میں سے اپنے موٹر سائیکل بھی خرید لیا تھا، موٹر سائیکل، اور بڑا گھومتے تھے اس پہ۔ تو آل دا، میرا بیٹا بہت گھومتا تھا، چھوٹو کو میں پھراتا تھا، اور کتنا سکون امن تھا۔ بس بلوچستان سے پرامن پورے ریجن میں کوئی علاقہ نہیں تھا، کوئی علاقہ نہیں، اتنا خوبصورت اور اتنا پرامن علاقہ تھا۔ تو اللہ بلیس یو۔